اصحاب مبشرہ موجود ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اصحاب سنو، جہاں میرا نام لیا جائے، جس محفل میں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے، اور اس محفل میں جتنے حاضر رہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کے نام اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور ایک دوسری روایت یہ ہے، امام حضرت عسقلانی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علی نبینا صلاۃ و تسلیم بشارت دیتے ہیں مومنوں کے لیے، اے مومنوں، جہاں اللہ اس کے حبیب کی محفل ہوا کرے، جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوا کرے، ان محفلوں میں دعوت دینے کا انتظار نہ کیا کرو، دعوت کے لیے ہمیشہ تیار نہ رہا کرو، بلکہ اگر صاحب خانہ تم کو نہ بلائے تب بھی تم چلے جاؤ، تم کو نہ بتائے تب بھی چلے جاؤ. اس میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ اس کے رسول کی محفل کو سنتا ہے اور سننے کے بعد میں اس محفل میں جاتا ہے، امام حضرت عسقلانی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بندے مومن اس میں حاضر ہوتا ہے اور جب اس میں پڑھنے والا یا سنانے والا اور سننے والوں میں سے جب کوئی نبی کے نام پر درود شریف بھیجتا ہے، نبی کے نام پر جب سبحان اللہ کہتا ہے، نبی کے نام پر جب ماشاء اللہ کہتا ہے اور نبی کو حاضر و ناظر مان کر کے ان پر درود و سلام بھیجتا ہے، امام حضرت عسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے اعمال میں جنت لکھ دیتا ہے. اس محفل میں بیٹھنے کا انعام و اکرام یہ ہے، اس محفل میں آنے کا جو ہم کو انعام ملتا ہے. امام حضرت عسقلانی آج روایت کرتے ہیں، یعنی جتنے لوگ وہاں حاضر آئے سب کے اعمال میں اضافہ ہو گیا. امام حضرت عسقلانی فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جب محفل ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، محفل ختم ہو جائے تب جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر وہ محفل میں حاضر آ جائے، درود و سلام سے پہلے پہنچ جائے، جو درود و سلام سے پہلے پہنچ جائے، جو معاملہ پہلے آنے والے کا ہوتا ہے وہی معاملہ اس کا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں رحمت کی برساتیں ہوا کرتی ہیں، جہاں رحمت کا سامیانہ لگا ہوتا ہے، جہاں رب کی بارگاہ سے جم بارشیں ہوا کرتی ہے، اب وہ بوندیں اس پر بھی پڑتی ہیں. کیونکہ ذائقہ یہ گیا ہے اگر اچھوں کی جماعت میں ایک کسی خراب کو کھڑا کر دیا جائے تو اسی جماعت میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جب اس جماعت میں شامل ہو گیا جس کا حشر اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی جس کا تمام لوگوں کا جس طرح سے حشر ہوگا اسی طرح سے اس کا بھی حشر ہو جائے گا. اب اسی جماعت میں وہ بھی چلا جائے گا اور بلا حساب و کتاب رب کی بارگاہ میں اس کا نہ اس کے انعام اعمال میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بلا حساب و کتاب اللہ رب العزت بخشوانے کا وعدہ بھی فرما لے گا. یہ محفلیں ایسی ہیں. اب یہ محفلیں جب ہم کو ملے تو ہم انتظار کرتے ہیں. آج کا یہ دور ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب نے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم کیسے جائیں، فلاں صاحب نے بلایا نہیں تو ہم کیسے جائیں، اور فلاں صاحب سے ہماری دشمنی ہے. میں کہتا ہوں دنیاوی طور پر آپ کی دشمنی ہے، اس کو آپ درکنار کریں، اور جہاں اللہ اس کے حبیب کی بات آ جائے ساری دشمنی کو درکنار کر کے نبی کی محبت میں آپ اس محفل میں جائیں. ہو سکتا ہے اس محفل میں آنے کی برکت سے اللہ رب العزت دونوں کو دلوں کو ملا. تو یہ محفل میں آنے کا جو صحیح مطلب و مقصد ہوا کرتا ہے، آج اللہ رب العزت کا بے پناہ ہم پر احسان عظیم اور آپ تمامی حضرات پر احسان عظیم کہ اس نے اپنے پاک محبوب کی محفل میں ہم کو بلایا اور آپ تمامی حضرات بھی حاضر رہے. اب کتنے لوگ آخر تک بات سن کر کے جاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کروں گا علی جناب علی اصغر صاحب قبلہ کو اور ان کے تمام بچوں کو جنہوں نے اپنے بھائی حافظ احسان الحق کو بڑی محنت سے پڑھایا. جو بھی حافظ احسان الحق نے کہا ان کے بھائیوں نے کبھی ٹھکرایا نہیں، کیونکہ بہت خاص شاگردوں میں سے حافظ احسان الحق ہمارا ہے، بہت قریب رہتا ہے ہمارے پاس. تو گھر کی بھی ساری باتیں لگ بھگ مجھے معلوم ہوا کرتی ہے.
اور بتایا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، میرے گھر کے ہر فرد نے بڑی محنت کی ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں نے کبھی ٹالا نہیں ہے۔ تو کس کا صدقہ ہے، کس بنیاد پر چھوٹے بھائی کی بات مانی جا رہی ہے؟ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو مان رہا ہے تو اس بنیاد پر مان رہا ہے کہ میرا بھائی حافظ قرآن ہو چکا ہے، یہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، عالم دین ہو رہا ہے۔ مگر بات تو بڑے کی چھوٹوں کی ماننا چاہیے، مگر چھوٹے کی بات